वालेकुम। जी वालेकुम जी नसीर साहब। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। हाँ आप जी, फरमाएं। क्योंकि प्रोग्राम अभी शुरू हम करेंगे उस वक्त नाज़रीन को बता देंगे, हम छोटी मोटी गप लगा लेते हैं। तो आपका पाकिस्तान जाना हुआ तो कितनी देर बाद गए थे पाकिस्तान? काफी सालों के बाद मैं गया था और असल में कोई जरूरी काम था जो मैंने करने थे और तेजी के साथ गया और तेजी के साथ वापस भी आया, क्योंकि पीछे नसीर साहब जैसे मैंने आपको बताया मेरा बिजनेस है और ये बिजनेस के ऊपर जब तक आदमी खुद खड़ा ना रहे, ये इसको कंट्रोल ना करे, वो मेरी तसल्ली नहीं होती। मैं हमेशा इसको अपने आंखों के सामने रखता हूँ 24 घंटे, ताकि क्या करना है क्या नहीं करना है, उधर क्या हो रहा है इधर क्या हो रहा है। तो इसलिए जल्दी जाना पड़ा, जल्दी आना पड़ा। सफर बड़ा थकावट वाला था। जहाजों का सफर आपको पता है कि अगर 8 घंटे का सफर है तो 6 घंटे और लगाए साथ, जो एयरपोर्टों पे बैठना होता है। तो इस तरह वो मुझे वहां पे कोई तकरीबन 24 या 48 घंटे मिले, अच्छा, लेकिन थकावट इतनी ज्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने एक दो बातें मैं आपकी बातों से लूंगा कि अच्छे बिजनेसमैन की यही निशानी है कि वो खुद, क्योंकि हमने जर्मन में भी यूरोप में देखा है कि बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन जो है खुद बैठते हैं, और बल्कि मैंने तो ये देखा कि अपने साथ काम करते हैं कारीगरों के। तो इसमें ये तरक्की का राज है गालिबन। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है आपको। एज ए बिजनेसमैन 24 घंटे जागना पड़ता है जहनी तौर पे, और बेदारी करनी पड़ती है, तभी आप कंट्रोल कर पाएंगे। और मेरा दफ्तर जो होता है वो दफ्तर को मैं कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज का पता होता है कौन किस टाइम मैंने ये काम करना है। तो इसी से अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। अभी 25 साल हो गए हैं नसीर साहब। अच्छा, माशाल्लाह, कामयाब बिजनेसमैन है। तो थका देने वाला सफर जहाजों का भी हो गया। तो किसी जमाने में जर्मनी से भी डायरेक्ट जाती थी फ्लाइट पीआईए की, पीआईए का तो बेड़ा गर्क हो गया है। तो कौन सा कि भी आपने कौन सा रूट इस्तेमाल किया, चाहे एयरलाइन ना बताएं, लेकिन रूट कौन सा लिया ताकि जो थकावट किस तरह हो गई? वैसे सर मैं आपको बताऊं कि जितने जहाज हैं आजकल वो चीजें नहीं रही जो आज से 10-15 साल तक जहाजों में मिलती थी। जी। आप सीटें भी अच्छी बुक कराता हूँ, लेकिन फिर भी इतने रश से और खाना भी अच्छा नहीं, जहाज नहीं देते। और कतर से मैं गया था और कतर देखा है कि आप उतरो चलो वहाँ बसों वाला सिलसिला, जहाज बड़े बड़े जहाज हैं, इधर उधर बसों से उतरते हैं, दूसरे पे चढ़ाते हैं। लेकिन सबसे जो टफ और मुश्किल सफर था वो मेरा था, पाकिस्तान से कतर बैक। अच्छा। पाकिस्तानियों से भरा हुआ था। आप यकीन करें सारे लोग खांस रहे थे, उनको पता नहीं क्या क्या बीमारी लगी हुई थी, और मुझे स्पेशल पड़ा कि मुझे मास्क चाहिए, फेस मास्क मैंने पहनना है, क्योंकि ये उन लोगों के दरमियान में नहीं बैठ सकता। तो ये फिर लेकिन आगे फिर फिनलैंड के जहाज पे मैं आया, और वो इतना अच्छा जहाज था कि फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया कि इतना खूबसूरत जहाज, इतना सफाई वाला और इतना अच्छा अरेंजमेंट, कि मैं हैरान और परेशान भी था कि इतना अच्छा सफर वाले जहाज भी दुनिया में मौजूद है। तो उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। लेकिन कतर से पाकिस्तान और पाकिस्तान से कतर बिल्कुल एक आप कहें कि वो ऐसा सफर था कि बस मैं बयान भी नहीं कर सकता। क्योंकि जितने भी दोस्त जाते हैं और वापस आते हैं वो कहते हैं जी साडा ते आखिरी चक्कर है, इस तो बाद असं पाकिस्तान नहीं जाना। एक तो सफर से वो थक जाते हैं, एक वहां के हालात टेंशनें देख देख के थक जाते हैं। तो आपको तो 2-3 दिन मिले, उसमें आपने आराम भी करना है, सोना भी है, दफ्तरी काम भी करना है। तो आपको क्या महसूस हुआ पाकिस्तानी मुआशरे को, पाकिस्तानी हालात को देख के? जो आपने अभी बात की वो मैं भी दोहराऊंगा कि वापस जब मैंने भी यही सोचा था कभी कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। अच्छा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा ठीक। हूँ। इसी सफर की वजह से और जो डिस्टर्बेंस हुई रास्ते में, और जहाजों की आप कहें कि बेइसी और पैसा कमाने के चक्कर में जहाज लगे हुए हैं। उनको कोई पैसेंजर्स का ख्याल नहीं होता कि किसी को कोई सहूलत देनी है या कोई रिलीफ आसानी के साथ सफर करे। दूसरा, पाकिस्तान में ऐसे में मिसाल दूं आपको, आप जब जहाज के अंदर बैठे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि जहाज कितनी स्पीड से जा रहा है। 1000 किलोमीटर तो मिनिमम 800-900 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जा रहा होता है वो। लेकिन आप अंदर जब बैठे होते हैं तो आपको यही पता लगता है कि आप किसी जगह आराम से बैठे हुए हैं, जहाज का पता ही नहीं होता जहाज कितना। लाइक वाइज आप दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया आपकी कितनी स्पीड से घूम रही है खला में आपको पता नहीं है। हम बैठे बैठे काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, घूम फिर रहे हैं,
لیکن دور سے دیکھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ زمین کتنی تیزی کے ساتھ جی گھوم رہی ہے. اسی طرح جہاز دور سے دیکھنے والا دیکھتا ہے کتنی سپیڈ سے جہاز آسمان پہ جا رہا ہے. پاکستانی قوم کو جب میں نے اندر جا کے دیکھا وہ اسی طرح دیکھا کہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اچھا جیسے جہاز کے اندر آپ خاموش ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, جیسے دنیا گھوم رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ پاکستانی قوم بھی ایسے ہی بے ہوش قسم کے جب آدمی ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم جو باہر بیٹھے ہیں ہم دیکھیں کتنی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں, اس قوم کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا, کیونکہ اس وقت آپ لائیو ہیں, میں نے کہا کہ آج کھل کھلا کے آپ سے بات ہوگی. اچھا, جب پاکستان میں رہتے ہیں تو جس طرح آپ کہتے ہیں سوئے رہتے ہیں, جو ہی جب ہم باہر آتے ہیں تو ان کے ڈسپلن میں ہم چلے جاتے ہیں, کیا وجہ کہ وہاں ڈسپلن سے کیوں نہیں اپنی زندگی گزارتے پاکستان میں؟ دیکھیں نصیر صاحب یہ بڑی عقل کی بات ہے کہ یہ قومیں جو ہے نا یہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر مسلمان نہیں ہے تو انہوں نے دنیا میں ترقی کیوں کی ہے. یہ لوگ کام کرنا جانتے ہیں, کام 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 ان لوگوں کی ایک اصول ہے, اور یہ دیانتداری سے کام کرتے ہیں, محنت سے کام کرتے ہیں, اور جو بھی ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے خوش اسلوبی سے اس کو نبھاتے ہیں. پاکستان میں کام کروانے والے اور کام کرنے والے سبھی سوئے ہوئے ہیں, اور ان کو اس ملک کی کوئی یہاں پہ ملکوں کی انٹرسٹ ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ بناتے ہیں 200 سال تک, ایک پل بنتا ہے 200 سال تک چلتا ہے, سڑکیں بنتی ہیں 2-2 سال کے بعد ریپیئر ہوتی ہیں. تو اس ملک میں تو آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹاپ ٹو باٹم جو کچھ بھی ہو رہا ہے سبھی غیر ذمہ داری, اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ پاکستان ایک ملک ہے جس کا پیسہ لگ رہا ہے اور ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے, دیانتداری سے کام کرنا ہے. اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہے اگر ہم بےایمانی کریں گے یا بددیانتی کریں گے تو یہ سب چیزیں اس ملک کے اندر گم ہو گئی ہیں. یہ مسلمانوں کا ویسا تھا لیکن یہ سب چیزیں وہاں گم ہو گئی ہیں, اور میں نے ایسے ہی دیکھا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اب جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ پاکستانی قوم بھی زمین کے اوپر ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اچھا, اب ناظرین صرف ہم 2 منٹ بعد پروگرام کے اصل موضوع پہ آ جائیں گے. میں نے کہا چلیں میں جو عبدالقیوم صاحب میں اچھا بھی تبصرہ کرتے ہیں لیکن ملکوں کی باتیں جانتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ جو جہاز میں آپ کو کھانا ملا گیا وہ آپ کی طبیعت کے مطابق تھا, کیونکہ جب دوسرا کھانا کھاتے ہیں تو اس بارے میں بتائیے گا ناظرین کو جو جہازوں میں بعض دفعہ بیٹھ نہیں سکے. تو یہ بتائیے گا, اتنی دیر میں ایک اور تیاری کر لوں, مائک چیک ٹھیک کر لوں. آپ کی آواز آ رہی ہے جی. دیکھیں میں ہمیشہ نصیر صاحب ایک بات اور بھی دیتا ہوں, جب بھی میں کسی جہاز میں سفر کرتا ہوں یا کسی میں ہمیشہ کمنٹس ان کو دیتا ہوں جہاز والوں کو کہ دیکھیں یہ میں نے چیزیں تمہارے جہاز کے اندر خامیاں دیکھی ہیں. تو میں ایز اے پیسنجر آپ کو کمنٹس دے رہا ہوں, کوئی مانے یا نہ مانے. سبھی جہازوں میں نے چاہے وہ جرمنی کا ہے, چاہے اٹلی کا ہے, چاہے KLM ہے, چاہے برٹش ایئر ہے, یہ قطر والا, امارات, سبھی کو میں نے نہیں چھوڑا اور پاکستانی کو بھی نہیں چھوڑا. لیکن کوئی لوگ امپروو کرتے ہیں, یہ میں نے دیکھا کچھ ایئر لائن اس کو امپروو کرتی ہیں. قطر کا کھانا اچھا نہیں تھا, امارات کا بھی اچھا نہیں ہوتا. ہم لوگ پاکستانی ہیں, ہمیں کھانے کا ایک ہماری ایک چیز ہے, سٹینڈرڈ ہے جو ہم کھانا پسند کرتے ہیں. یہ پیسہ کمانے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں, اور ان کے زیادہ کنٹریکٹس جو ہیں یہ کھانا جو پکا کے ان لوگوں کو دیتے ہیں وہ انڈینز ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ لائف وہ انڈین ریسٹورینٹ سے کنٹیکٹ انہوں نے کیا ہوا ہے, وہ بنا کے ان کو کھانا دیتے ہیں اور ہماری ٹیسٹ اس میں نہیں ہوتی, اور عجیب کھانا لگے گا آپ کو, اور اس سے بندے کا نہ تو دل خوش ہوتا ہے نہ پیٹ بھرتا ہے. یہ میں نے کئی دفعہ لکھ کے ان کو دیا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ صرف پیسہ کما رہے ہیں ایئر لائن سے, پیسنجر سے ان کی بڑی کم انٹرسٹ ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کرائے جو ہیں وہ ڈبل ہو گئے, آلموسٹ ڈبل کرایہ میں دے کے گیا تھا یہاں سے. اچھا. اور نارمل جی ہاں ڈبل کرایہ جہازوں کے, اگر آپ 10,000 یہاں پہ سویڈش کرونے تو 20,000 میں دے گیا, اتنا کرایہ انہوں نے لیا ہم سے. اور کھانا پینا بھی ایسے ہی دیا. کوئی قطر میں اگر آپ تھوڑی 2 گھنٹے تو ملتے ہیں آپ کو گھومنے کے لیے, تو وہاں پہ 1 روپے کی چیز 10 روپے کی قطر بازار میں جو ان کی مارکیٹ ہے بک رہی ہے, کوئی اس کو کنٹرول نہیں کرنے والا. $1 کی اگر بوتل پانی کی جو ہوتی ہے آدھے لیٹر کی, اس سے کم, وہ $10 کی بک رہی تھی. اور میں پریشان ہوا دیکھ کے کہ وہاں بھی کتنی لوٹ مار ہو رہی ہے مارکیٹس کے اندر, چونکہ پیسنجر آتے ہیں جاتے ہیں, کوئی کسی کو شکایت نہیں لگا سکتا.
میں امارات کے لینڈ کے ایک بات کی وجہ سے پولیس ہیڈ کوارٹر جو اندر ان کا بنا تھا میں وہاں گیا اور میں نے کہا دیکھیں یہ چیزیں میں نے نوٹس کی ہیں, آپ لوگ یہ جو یہاں ریسٹورانٹس ہیں یہ کس طرح لوٹ مار کر رہے ہیں, تو ان کے کوئی ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ پیسنجر تو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں لیکن ان کی جیبیں کٹتی ہیں یہاں پہ. تو وہ ہنس رہے تھے, مذاق کر رہے تھے, تو میں نے وہاں سے اندازہ لگایا کہ ان کو غرض نہیں ہے, پیسہ ان کے ملک میں آ رہا ہے. ٹھیک. تو یہ نصیب صاحب اس طرح کی چیزیں جو سفر میں بہت سفر کیا لیکن بہت چیزیں میں نے نوٹ کر کے لوگوں کو دی, سوائے ایک دو لائن کے انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور مجھے باقاعدہ جواب بھی دیا کہ ہم اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں. باقی سب لوگ اسی طرح ہی داؤ لگا رہے ہیں, لوگ بھی پوچھتے نہیں ہیں, جو جیب سے نکل گیا. تو اپنے ملک کی بات نہ کرے, وہاں تو سوکھا ٹھیک. کھانا ایک دفعہ بھی کسی نے ہمیں دے دیا تھا جو میں نے شکایت لگائی, اچھا. تو جو 3 دن کا پرانا کھانا مجھے ٹھڑکا دیا. تو میں نے کہا یہ تو بہت پرانا کھانا ہے, اور جو جس آپ کہیں کہ وہ پیپر ہوتا ہے یا ایک جو رومال ہوتا ہے جو گیلا ہوتا ہے جو دوائی کے ساتھ آپ نے ہاتھ صاف کرنے, وہ سوکھا ہوا تھا, اچھا. اس سے ظاہر ہو رہا تھا یہ بہت پرانا کھانا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم تو یہاں اندر ڈیوٹی دے رہے ہیں, کون پکانے والا ہے کون ڈسٹریبیوٹ کرنے والا ہے وہ جہاز والے جانے اور جانے, آپ شکایت لگا دیں. یہ ہماری یہ لائن کی بات تھی. اور اچھا, آپ دیکھیں اچھا آخری سوال کر کے میں پھر پروگرام شروع کرتے ہیں. سویڈن میں خبریں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جرمنی کے کہ بڑا سردی پڑی ہے اور بڑی برف باری ہوئی ہے, تو 1 منٹ میں یہ بتائیے گا, پھر اس کے بعد پروگرام میں شروع کرتا ہوں, آپ سے تبصرہ لیتا ہوں. یہ پچھلے ہفتے سے نصیر صاحب یہاں پہ -26 تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, اچھا. پھر -26 22 24 20 17 18 اس طرح نیچے اوپر, لیکن اسٹینڈ اسٹل اس طرح کے حالات ہیں جیسے ایک چیز ساکن ہو گئی ہے, برف درختوں پہ جمع ہے, اسی طرح جمع ہے, زمین پہ جمع ہے, کوئی ہوا نہیں چل رہی, کچھ نہیں ہے, اتنی سخت سردی ہے. آج بھی سردی تھی, 15-16 مائنس تھا. اور اسی طرح یہ چونکہ نارتھ میں ہے, فن لینڈ اور سویڈن اور ادھر ناروے ہے, یہ 3 ملک اور اوپر رشیا ہے, یہ 4 ملکوں کی سردی اس پہلی دفعہ آئی ہے میرے خیال میں, اتنی سردی پہلے ہم نے نہیں دیکھی.